کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اور لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو پروردگار کب تلک دنیا میں در بدر پروردگار ٹھوکر دنیا میں در بدر اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری کہ مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کہ مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو پھر ایسا کیا کسی کو گھرانا نصیب ہو پھر ایسا کیا کسی کو گھرانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو ایک بابا تو بلند آ رہا ہے سلوات چار میں سے عرض کر رہا ہوں سماعت کرنا
ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، سوال بیعت فاسق مٹانے آیا تھا۔ ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، سوال بیعت فاسق مٹانے آیا تھا، فروع دین، نبوت، عدالت و توحید وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا۔ فروع دین، نبوت، عدالت و توحید وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا، وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا۔ ایک چار مصرے اور سماعت فرما لیں کہ وجود اس کا ملا آسمان سے پہلے، وجود اس کا ملا آسمان سے پہلے، آیا تھی جس کی حقیقت گمان سے پہلے۔ وجود اس کا ملا آسمان سے پہلے، آیا تھی جس کی حقیقت گمان سے پہلے۔ حسین پشت نبی پر یہ دیکھنے آئے، اٹھیں گے کتنوں کے سر نانا جان سے پہلے۔ حسین پشت نبی پر یہ دیکھنے آئے، اٹھیں گے کتنوں کے سر نانا جان سے پہلے، اٹھیں گے کتنوں کے سر نانا جان سے پہلے۔ یہ بھی ایک قطعہ سماعت فرما لیں کہ خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ آخر میں ایک مطلب اور 2 یا 3 شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ شہ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، شہ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، سب وہ جنت کے خریدار دکھائی دیے ہیں۔ شہ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، سب وہ جنت کے خریدار دکھائی دیے ہیں۔ شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے ہیں۔ شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے ہیں۔ تیر کی موت کماں ٹوٹی ستمگر روئے، تیر کی موت کماں ٹوٹی ستمگر روئے، ایک تبسم کے کئی وار دکھائی دیے ہیں، ایک تبسم کے کئی وار دکھائی دیے ہیں۔ آخری شعر کے ایک تبسم کے کئی وار دکھائی دیے ہیں۔ غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، کچھ صحابی پس دیوار دکھائی دیے ہیں۔ غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، کچھ صحابی پس دیوار دکھائی دیے ہیں۔ صرف اور صرف مجھے کرب و بلا میں عارف، صرف اور صرف مجھے کرب و بلا میں عارف، خاک میں نور کے آثار دکھائی دیے ہیں، خاک میں نور کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ اب میں دعوت سخن دوں گا علی جناب اظہر موہانی صاحب کو کیا آئے۔ ایک درود اور پڑھیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیے کہ دریا سے مشک بھر کے جری جا چکا تو ہے، دریا سے مشک بھر کے جری جا چکا تو ہے، سناٹا کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا تو ہے، سناٹا کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا تو ہے۔ شعر دیکھیے کہ معنی
کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، مانا کہ میلوں دور ہیں کرب و بلا سے ہم، لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے۔ مانا کہ میلوں دور ہے کرب و بلا سے ہم، لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے۔ یہ شعر دیکھیے مولانا فرمائے کہ لیکن ہمارے گھر میں ابھی تعزیہ تو ہے، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، چادر تو اس کی چھن گئی پردہ نہیں گیا، سر پر ردا نہیں ہے حدیث قصہ تو ہے، سر پر ردا۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات، ایک درود اور پڑھیں آپ حضرات۔ سر پر ردا نہیں ہے حدیث قصہ تو ہے۔ بس ایک مطلب اور 3-4 شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک درود اور پڑھیں گے بس۔ ایک پتلا اور 2-3 شعر بس ملاحظہ فرما لیں کہ سمجھ میں آئے گا اس وقت کربلا کیا ہے، سمجھ میں آئے گا اس وقت کربلا کیا ہے، مگر یہ پہلے سمجھ لیجئے خدا کیا ہے، مگر یہ پہلے سمجھ لیجئے خدا کیا ہے۔ اور خود اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کر حر نے بتا دیا۔ درود پڑھیں آپ حضرات۔ مگر یہ پہلے سمجھ لیجئے خدا کیا ہے، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، ہنسی بتائے گی اب تیر کی سزا کیا ہے، ہنسی بتائے گی اب تیر کی سزا کیا ہے۔ گزارش کی جاتی ہے جناب ڈاکٹر عرفان مترولوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ ایک مطلع چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو پیشخانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول سجا کے دینا ہوتا ہے، تو آپ لوگ تشریف لائیں۔ آپ کے لیے زحمت ہے لیکن میرے لیے حوصلہ ہے۔ تشریف لے آئیے، آگے تشریف لائیے۔ بہت شکریہ۔ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ حاضر کرتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جرار بھائی اجازت کے ساتھ خاص طور سے یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 7 بیٹے ملے راہب کو، طلب ایک کی تھی،
साहिब को तलब एक की थी, दर शबीर पे ऐसे ही अता होती है, दर शबीर पे ऐसे ही अता होती है। शेर मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ अबू ज़र भाई, कि हुक्म से अपने करे कैसे ना मुर्दे जिंदा, हुक्म से अपने करे कैसे ना मुर्दे जिंदा, इनकी मर्जी ही तो मर्जी ये खुदा होती है, इनकी मर्जी ही तो मर्जी ये खुदा होती है। शेर हाजिर करता हूं कि ऐ हुसैन आपका दर वो है जहां से हमको, ऐ हुसैन आपका दर वो है जहां से हमको, खाक भी मिलती है तो खाक शिफा होती है, खाक भी मिलती है तो खाके शिफा होती है, खाक भी मिलती है तो खाके शिफा होती है। मुलाज़ा फरमाए, शेर हाजिर करता हूं, खाक भी मिलती है तो खाके शिफा होती है, और जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, उस इलाके की हवाओं में वफा होती है, उस इलाके की जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, उस इलाके की हवाओं में वफा होती है। आखिरी शेर हाजिर करता हूं कि तीर खा खा के ये कहते थे ज़ुहैर और सईद। मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूं, तीर खा खा के ये कहते थे ज़ुहैर और सईद, इश्क सरवर में नमाज ऐसे अदा होती है, इश्क सरवर में नमाज ऐसे अदा होती है, ये चराग़े इश्क़ सरवर में नमाज ऐसे अदा होती है। गुजारिश की जाती है अज़हर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, अज़हर नान परवीज़ साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश फरमाएँ। अज़हर साहब के बाद उस्ताद शुरा जनाब जरार अकबराबादी साहब अपना मंज़ूम कलाम पेश फरमाएँगे। उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना रज़ा साहब मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।
जवाबन दो खत समाज हमारी तबीयत ठीक है सलवात हिजी मुदवाल जो चाहते हो के दिल को सुकून चैन मिले जो चाहते हो के दिल को सुकून चैन मिले कदम कदम करमे शाह मशरक़ न मिले तो आओ साथ मेरे तुम भी ये दुआ मांगो मुझे भी पालने वाले गमे हुसैन मिले मुझे भी पालने वाले गमे हुसैन मिले। सलवा दीजिए उम्मत वाले मोहम्मद। मकाम खुल्द है क्या और उसमें क्या क्या है मकाम खुल्द है क्या और उसमें क्या क्या है शजर है कैसे वहाँ का निज़ाम कैसा है ग़मे हुसैन के आंसू है ऐसे आईने इनाइनों में हमें सब दिखाई देता है इनाइनों में हमें सब दिखाई दे। गुजारिश की जाती है उस्ताद शोरा आली जनाब जरार अकबर आबादी साहब तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ताकि बाद में जो लोग आए तो उनको ज़हमत ना हो। एक नारा सलवात बुलंद करवाइए। एक बतला और एक शेर अर्ज़ किया है कि जो ग़मे शाह में दो अश्क बहा देता है जो ग़मे शाह में दो अश्क बहा देता है चार चांद अपने मुक़द्दर में लगा देता है जो ग़मे शाह में दो अश्क बहा देता है चार चांद अपने मुक़द्दर में लगा देता है चार चांद अपने मुक़द्दर में लगा देता है। और ये मजलिस एक मरहूम के चहलुम की मजलिस है। शेर मुलाज़ा फरमाएं चार चांद अपने मुक़द्दर में लगा देता है उल्फते आले मोहम्मद तेरी अज़मत के निसार उल्फते आले मोहम्मद तेरी अज़मत के निसार अपना मरना भी शहादत का मजा देता है उल्फते आले मोहम्मद उल्फते आले मोहम्मद तेरी अज़मत के निसार
اپنا مرنا بھی شہادت کا مزہ دیتا ہے، جو ہمیشہ ہمیں 2 اشک بہا دیتا ہے، 4 چاند اپنے مقدر میں لگا دیتا ہے۔ ایک پٹلا 2-3 شعر افام بھائی عرض کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں۔ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، اور ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت۔ عرض کر رہا ہوں، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں۔ ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، یہ آبشار ہیں خود راستہ بناتے ہیں۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملہ بناتے ہیں۔ بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملہ بناتے ہیں، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملہ بناتے ہیں۔ اور ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں۔ ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں۔ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں۔ گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام ہماری جناب مولانا سید رضا امام زرغام صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے ایک بار نعرہ صلوات سے آپ کا استقبال فرمائیں۔ پر محمد و رحم اللہ من قرع الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين،
سیما علی الامام الہمام القمقام الزرغام القوام السوام غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الصلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید عطا حسین رضوی ابن سید فدا حسین رضوی صاحب کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ہمارے برادر بزرگ پیچھے تشریف فرما ہے. میں التماس کر رہا ہوں آگے تشریف لے آئیں, آگے تشریف لے آئیں, باعث حوصلہ افزائی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. مجلس ایصال ثواب ہے جسے مد نظر رکھتے ہوئے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے, جس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, یہ وہی معبود ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے, اور وہ عزیز بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے. ظاہر سی بات ہے مجلس ایصال ثواب ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کچھ ایسی باتیں مومنین تک پہنچا سکیں. ویسے بھی ممبر کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ 40ویں کی مجلس ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ 40ویں کی مجلس میں کچھ ایسی باتیں بھی پیش کی جائیں جو مومنین کو اپنی زندگی میں مسلسل کام آتی رہیں, اور یقین جانیے دوسری مجالسوں میں اس طرح کا موقع نہیں ملتا ہے. لہٰذا میں کچھ باتیں مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کام آتی رہیں گی. پھر میں آیت کی طرف جاؤں گا. دیکھیے یہ سورہ ملک, اس میں 30 آیتیں ہیں, ٹوٹل 30 آیتیں ہیں اس کے اندر, اور اس سورے کا دوسرا نام بھی بتایا گیا ہے واقعیہ. ایک تو واقعہ ہے وہ نہیں, واقعیہ اس سورے کا دوسرا نام ہے.
اس سورہ کے فضائل کے ذیل میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت سرکار دو عالم محمد عربی سرکار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات میں یہ سورہ پڑھ کر سوئے گا اسے ہر رات میں شب قدر کے اعمال کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص ہر رات میں اس سورے کو پڑھ کر سو رہا ہے تو گویا اس نے شب قدر میں اعمال انجام دیے ہیں اور اس کا اسے ثواب ملا ہے. دوسری حدیث میں ہے رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بہترین نعمت یہ سورہ ہے. ہر روز رات میں یہ سورہ پڑھیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے رزق میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا سورہ ملک پڑھ رہا تھا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. جیسے ہی اس نے سورہ ملک کو ختم کیا ایک آواز گونجی، ایک ندا آئی، ایک آواز آئی کہ یہ سورہ قبر سے نجات دینے والا ہے. اب اس نے جب یہ سنا تو وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر حضرت سے التماس کی کہ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، لیکن وہ قبر تھی. اور پھر اچانک میں نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والا یہ سورہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے کہا صحیح آواز آئی ہے، تم نے صحیح سنا ہے، یہ سورہ قبر سے عذاب سے نجات دینے والا سورہ ہے. تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ سورہ کے فضائل کو مد نظر رکھیے، اسے پڑھتے رہیے، خاص کر کے مرحومین کے لیے. اب آئیے تھوڑی سی لفظ موت پر بھی گفتگو کر لی جائے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ایسا ہے جو موت کا انکار کر دے. کسی بھی مذہب اور ملت کا ماننے والا ہو مگر اس کا عقیدہ موت پر ضرور ہے. یہاں تک کہا جا سکتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے. جو کسی خدا کو بھی نہیں مانتا وہ کم سے کم موت کو ضرور مانتا ہے، جانتا ہے یہ عین حقیقت ہے، جانتا ہے اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزو، لیکن ہمارے سماج میں کچھ تصورات ایسے پیدا ہوئے، کچھ خیالات ایسے سامنے آئے جن سے پتہ چلا کہ لوگ موت سے بے پناہ خوفزدہ ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، اور جب کبھی موت کی بات آتی ہے تو الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی موت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں 7 قرآن درمیان، کبھی موت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، کبھی موت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اچھی اچھی بات کیجئے، بری باتیں مت کیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے موت کا. بھئی کس بات کا ڈر ہے؟ موت سے کس بات کا ڈر ہے؟ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. توجہ رہے میرے عزیزو، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں. اچھا یہ نہیں کہ آج ہی کے زمانے کے لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ پہلے والے بھی کافی خوفزدہ تھے. ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. خواب دیکھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلوایا، اس میں سے ایک جو سب سے قابل تھا اسے بلایا. اسے کہا بھائی بتاؤ کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خلیفہ وقت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے پورا خاندان مر جائے گا. بس یہ کہنا تھا کہ مرتبہ اس کو جلال آ گیا. بلایا لوگوں کو، کہا اس کو لے جاؤ 100 کوڑے مارو، مرنے جینے کی بات کر رہا ہے. اچھا تو کہا اب کیا کریں؟ کہا کسی دوسرے تعبیر والے کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. کہا تم بتاؤ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا سرکار اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان سے عمر آپ کی بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. توجہ ہے نا، اس کی آپ کی عمر
آپ کے خاندان والوں سے زیادہ ہو جائے گی. کہنے لگے اسے 100 دینار دے دو. تو پتہ چلا کہ آج ہی کے زمانے میں لوگ موت سے نہیں ڈر رہے تھے، وہ زمانہ بھی تھا جب لوگ موت سے لرز رہا کرتے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور موت سے ڈرنے کا اگر اسباب دیکھنے جائیے تو بہت سارے اسباب ہیں موت سے ڈرنے کے. کسی نے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تھا، تیسرے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ لوگ موت سے نہیں ڈرتے لیکن ہم لوگ کو بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت سے پوچھا کہ آپ لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، خدا کی قسم اس جواب کو سمجھنا چاہیے، دلوں میں اتارنا چاہیے. امام نے کہا ہم نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی آخرت کو سجا رکھا ہے. توجہ ہے، ہم نے دنیا میں اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، کچھ نہیں رکھا، لیکن اپنی آخرت کو بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے. اور تم لوگوں نے اپنی دنیا کو سجا رکھا ہے، آخرت تمہاری اجڑی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں وہاں جانے کا دل چاہتا ہے، تمہیں یہاں رہنے کا دل چاہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. لہذا موت ڈرنے کی چیز نہیں، وہ تو حقیقت ہے، آنا ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. اچھا بات یہاں تک آ گئی تو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مرنے سے پہلے لوگ اپنے رشتہ داروں کو سمجھتے ہیں کہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کی امداد کی ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن مرنے کے بعد لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک کچھ ضروری باتیں ہیں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ فری ہو گئے، ہم بھی فری ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے اور ہم بھی چھوٹ گئے. لیکن دین نے آپ کو نہیں چھوڑا، شریعت نے آپ کو ایسے نہیں چھوڑا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں. شریعت نے آپ کو پابند بنایا. کہاں پابند بنایا؟ خود مردے کے جسم کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے عہد لیا گیا ہے. وہ عہد شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ سے کچھ وعدے لیے گئے ہیں، وعدے کرائے گئے ہیں. وہ وعدہ کیا ہے؟ جب آپ نماز میت پڑھتے ہیں، توجہ رہے، جب آپ نماز میت پڑھتے ہیں تو عہد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. توجہ سے سنیے، وہ عہد کیا ہے؟ جب آپ نماز میت پڑھتے ہیں تو آپ تیسری تکبیر میں کہتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں، لوگ نماز میت میں شریک ہوتے ضرور ہیں لیکن نماز میت پڑھتے نہیں ہیں. وہ صرف مولانا صاحب کا کام ہے وہ پڑھنا. مومنین تو ماشاءاللہ شرکت کرنے آتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ فقط میت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہاں پہنچ کے آپ نے نماز میت خود نہیں پڑھی تو گویا آپ نے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو آپ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، چونکہ آپ نے تو اس کے لیے کچھ کیا نہیں. آپ تو صرف صورت دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے اور آپ نے دکھا دیا اور آپ چلے گئے. تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ جب عالم دین نماز میت پڑھے تو آپ بھی پیچھے پیچھے دہراتے رہیے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی مولانا تو اتنی لمبی نماز میت پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو یاد ہی کہاں ہے. تو میں 1-2 مرتبہ عباس باغ کی کربلا میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر بھی ہے. یہ بات پھر کہہ رہا ہوں چونکہ کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں کسی بھی میت میں جائیے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ پیچھے مت رہیے. مولانا اگر نماز میت پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھیے. آپ کو 1/4 نماز جنازہ یاد ہے، صرف 25% نہیں یاد ہے، وہ بھی ہم یاد کرائے دے رہے ہیں اسی وقت. سب یاد ہے آپ لوگوں کو، یہ نہ کہیں ہمیں یاد نہیں ہے، متوجہ نہیں ہیں آپ ادھر. اب آئیے میں گنا دے رہا ہوں جلدی جلدی. پہلی تکبیر کہا اللہ اکبر، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ لوگ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. مولانا کو پڑھنے دیجئے، بڑی تکبیر پڑھ لیں کوئی دقت نہیں، آپ چھوٹی ہی پڑھیے.
پھر کہا اللہ اکبر. جیسے ہی کہا اللہ اکبر کہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسے نہیں یاد ہے؟ مولانا کی بھی دوسری تکبیر ہو گئی, آپ کی بھی دوسری تکبیر ہو گئی. پھر کہا اللہ اکبر, پھر کہیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بس اتنے پہ آپ رک جائیے, کافی ہے, ان کو پڑھنے دیجئے بڑی نمازیں میں. اب چوتھی تکبیر پہ آئے, بس یہی آپ کو نہیں یاد ہے, اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے. جب چوتھی تکبیر آپ پڑھیے تو آپ کہیے اللہم اغفر لہذا المیت. اگر عورت کی نماز ہے تو اللہم اغفر لہذہ المیت. بس یہ اتنا جو اگر آپ بول دیں گے تو جتنا ثواب عالم دین کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اب یہ محسوس ہوگا کہ آپ نماز میں شریک ہوئے, آپ نے میت کو فائدہ پہنچایا. پتہ چلا کہ مجمع تو نماز میت میں 5000 کا تھا, لیکن مرحوم کو کیا پہنچا؟ 5 نماز جنازہ. 5 لوگوں نے دعا کی ان کے لیے, باقی کسی نے دعا نہیں کی. لہٰذا چھوٹی نماز میت ذہن میں رکھیے, اسے پڑھتا چلا کیجئے انشاءاللہ. تو یہ بات ذہن میں آ گئی تھی تو میں نے, تو اب جب آپ تیسری تکبیر پہ پہنچتے ہیں تو آپ سے وعدہ لیا جاتا ہے. کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پروردگار عالم مومن کو بھی معاف کر دے اور مومنات کو بھی معاف کر دے. والمسلمین والمسلمات. مسلمان مردوں کو بھی معاف کر دے اور عورتوں کو بھی معاف کر دے. الاحیاء منہم والاموات. جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات. اب پروردگار عالم اس میت کے ساتھ میرے رشتے کو برقرار رکھنا. توجہ رہے میرے عزیزو. پروردگار عالم اس, صلوات پڑھ دے محمد والے. تشریف لے آ جائیں. اب پروردگار عالم اس میت کے ساتھ میرے رشتے کو استوار رکھنا. کس طرح سے؟ بالخیرات, نیکیوں کے ذریعے سے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ میت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے آپ سے وعدہ کرا لیا ہے اور یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اب تیجا اور سوم اور برسی کر کے چھوٹ نہیں گئے ہو. جب تک زندہ ہو ایصال ثواب کرتے رہنا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. ایسا نہیں ہے کہ تیجا کر لیا جلدی جلدی, 40واں کر لیا, سماہی چھماہی سالانہ چھوٹ گئے. نہیں, آپ وعدہ کر کے آئے ہیں. آپ نے خود کہا ہے اپنی زبان سے کہ میرا رشتہ استوار رہے گا میت سے اور بالخیرات نیکیوں کے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کو زندگی میں ضرورت پڑتی رہتی ہے ویسے ہی انسان کو مرنے کے بعد بھی ضرورت رہتی ہے. اچھا, کچھ لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں بڑی خدمت کی. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں بڑی خدمت کی, جو ضرورت تھی پورا کی. لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. اور ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. بڑی عجیب بات پیش کر رہا ہوں. اور کچھ ایسے بچے ہیں جو زندگی میں ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ فرما بردار بن جاتے ہیں. اس فلسفے کو محسوس کریں. یہ ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں. کچھ ایسے بچے ہیں جو زندگی میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں, بڑی خدمتیں کی ہیں, بہت کچھ کیا ہے. اچھا, تو جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, راوی گھبرا گیا, کہا مولا میں سمجھا نہیں, جب انتقال ہو گیا تو اب ماں باپ کیسے آنکھ کر سکتے ہیں؟ بھئی آنکھ کرنے کا مطلب نافرمان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیسے ہو سکتا؟ اب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ رہے, امام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کچھ ایسے لڑکے لڑکیاں بچے ایسے ہیں جو زندگی میں ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب ان سے کوئی مطلب نہیں, نہ کوئی ایصال ثواب ہے,
نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی ماتم ہے، نہ قرآن خوانی ہے، نہ سورہ فاتحہ ہے، نہ کچھ ہے. اب کچھ بھی نہیں ان کے لیے. اب یہ جو مر گئے ہیں، زندگی میں آپ نے ان کی مدد کی ہے نا، اب مرنے کے بعد جب یہ محتاج ہوئے ہیں تو کوئی ہونا چاہیے جو ان کی مدد کرے. اب یہ آپ سے ایک ایک سورہ فاتحہ طلب کر رہے ہیں، لیکن آپ دے نہیں رہے ہیں انہیں. تو یہ ہر روز آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. جب کچھ مہینے اور سال گزر جاتے ہیں تو یہی ماں باپ ہاتھ اٹھا کر پھر آپ کے لیے کہتے ہیں مالک میں نے جو گناہ کیا ہے وہ تو ہم بھگتے ہی گے، لیکن ہم اپنے اس بچے سے اب راضی نہیں ہیں، اب ہم اس سے ناراض ہو گئے. اس کا مطلب زندگی میں فرما بردار تھا لیکن انتقال کے بعد نافرمان ہو گیا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے ان سے کوئی مطلب نہیں، انہیں کوئی چیز کوئی طلب ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنے میں مست رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوتی ہے ایک دم سے ان کا ضمیر جاگتا ہے، میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی، میں نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کی، میں نے کوئی خرچہ نہیں اٹھایا، میں نے ان کے ناز نہیں اٹھائے، میں نے ان کی خواہشات نہیں پوری کی. یہ احساس انہیں اندر اندر سے مارنے لگتا ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے، یا کرنے لگتے ہیں یا ایصال ثواب کروانے لگتے ہیں، قضا نمازیں پڑھوانے لگتے ہیں، روزہ رکھوانے لگتے ہیں. اب جب ماں باپ کو قبر میں ضرورت پڑی اور ادھر سے سب کچھ آنے لگا تو ہاتھ اٹھا کر ماں باپ دعا دینے لگے، معبود کل تک جس سے ہم ناراض تھے آج راضی ہو گئے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. تو اس لیے آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ انتقال ہو گیا، سوم ہو گئی، چہلم ہو گیا، سماہی چھماہی برسی معاملہ ختم. نہیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھیے. اسی لیے قرآن نے لفظ احسان استعمال کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. اور احسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. آئیے میرے عزیزو، اب کچھ بحث آیت پر بھی کر لی جائے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. یاد رکھیے اللہ نے کبھی کثرت عمل کا تقاضا نہیں کیا ہے، ہمیشہ احسن عمل کا تقاضا کیا ہے. اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دو، اپنا کاروبار چھوڑ دو، مسجد میں بستر لے کر کے آؤ، سارے رات و دن نماز پڑھو بس. اس کا تقاضا نہیں کیا ہے، ایسا تقاضا نہیں کیا ہے. ہاں تقاضا یہ ضرور کیا ہے کہ 2 رکعات پڑھو، مگر ایسی پڑھو کہ اگر پیر سے تیر نکال لی جائے تو احساس نہ ہو. بھائی قلت عمل چاہیے، کثرت عمل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر عجیب سی بات ہے، اعلان ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. ایک بہت بڑا مسئلہ سلجھانا چاہ رہا ہوں، اگر انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا آج. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے، بعد میں حیات کو پیدا کیا ہے. اس مسئلے کو آج سمجھ لیں انشاءاللہ، بہت محظوظ ہوں گے. میں نے کافی تحقیق کی، تفاسیر میں دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے موت ہو بعد میں حیات. چونکہ ہمارا مشاہدہ تو یہ کہتا ہے پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے. بھائی انسان پیدا ہوتا ہے تب نہ مرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، پہلے موت رکھی ہے بعد میں حیات. اب اس مسئلے کو سمجھیے. علماء تفسیر نے اس کے بہت سارے جواب مل گئے، میں صرف 3 جواب یہاں سامنے آپ کے رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور ان 3 جواب میں ہی آپ مطمئن ہو جائیں گے. پہلا مسئلہ، پہلے موت بعد میں حیات. توجہ رہے، جو پہلے موت کا ذکر کیا گیا ہے اور بعد میں حیات کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم پہلے انسان ہیں. جب انہیں اللہ نے خلق کیا
تو سب سے پہلے مٹی کا پتلا بنایا. توجہ رہے, مٹی کا پتلا بنایا. آدم کا پتلا تیار ہوا. آنکھیں تھی مگر دیکھتی نہیں تھی, زبان تھی مگر چلتی نہیں تھی, ہاتھ پیر تھے مگر کام کرتے نہیں تھے. توجہ ہے. لیکن جب پتلا بنا دیا اور کافی سالوں تک وہ پتلا یوں ہی پڑا رہا, ایک دن اعلان ہوا کہ اب میں اس میں اپنی منسوب روح ڈال رہا ہوں. توجہ رہے, میں پہلے موت بعد میں حیات, اب میں اس میں اپنی منسوب روح ڈال رہا ہوں. جیسے ہی روح ڈالی, آنکھیں دیکھنے لگی, زبان بولنے لگی, ہاتھ پیر چلنے لگے. تو آدم پہلے جب پتلا تھے تو موت کی منزل میں تھے, جب روح ڈالی گئی تو حیات کی منزل میں آ گئے. آدم علیہ السلام پہلے موت کی منزل میں تھے اور بعد میں حیات کی منزل میں آ گئے. الذی خلق الموت والحیات, اس لیے کہا کہ ہم نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے, بعد میں حیات کو پیدا کیا ہے. اب دوسری منزل پر آ جائیے, دوسری مثال سنیے. دیکھیے, جدید سائنس نے اب ترقی کر کے الٹرا ساؤنڈ کی مشین نکالی کہ وہ آج بتاتی ہے, اوپر سے ہی بتا دیتی ہے کہ ماں کے شکم میں بیٹے کی کیا کیفیت ہے یا بیٹی کی کیا کیفیت ہے. یہ آج کی تحقیق ہے نا, اس سے پہلے تو کوئی ایسی مشین نہیں تھی نا. لیکن میں آپ کے سامنے قرآنی الٹرا ساؤنڈ پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. قرآن نے جو الٹرا ساؤنڈ پیش کیا ہے, کہا سما, توجہ رہے, پہلے موت بعد میں حیات. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ 1400 سال پہلے کا الٹرا ساؤنڈ ہے. ماں کے شکم میں کیا ہو رہا ہے یہ قرآن نے بتایا. ثم خلقنا النطفة علقة, نطفے کو علقہ بنایا, جمے ہوئے خون میں بدلا, جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کیا. پھر کچھ زمانہ گزرا, ان گوشت میں ہڈیاں ڈالی, پھر ان ہڈیوں پہ چمڑا چڑھایا. غور فرما رہے ہیں, یہ قرآن پیش کر رہا ہے, اپنی تحقیق پیش. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ماں کے شکم میں کیا ہو رہا, پہلے موت بعد میں حیات. اچھا, اب ماں کے شکم میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے نا, چڑھ رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ یہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ غور کر کے بتائیں گے میرے باتوں کو. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. آپ پہلے منزل میں, یعنی پہلا مہینہ گزرے اور آپ اس ماں کو لے کر جائیے ڈاکٹر کے پاس اور کہیے کہ دل کی حرکت سنا دے الٹرا ساؤنڈ مشین سے. دیکھیں پہلے موت بعد میں حیات, میں یہاں تک لے آ رہا ہوں آپ کو. سنا دے کہ بچے کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کہے گا نہیں ابھی واپس جائیے. دوسرے مہینے پھر پہنچیے, پھر وہ آپ کو واپس کر دے گا. تیسرے مہینے پھر پہنچیے, پھر وہ آپ کو واپس کر دے گا. چوتھا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تقریباً, تب جا کر دل کی حرکت شروع ہوتی ہے. توجہ رہے میرے عزیزو, تب دل کی حرکت شروع ہوتی ہے. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے, 3 مہینے تک موت کی منزل میں رکھا ہے, اب تمہیں حیات عطا کر رہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. الذی خلق الموت والحیات. ایک مثال اور سن لیں. دیکھیے اگر کوئی کتنا ہی مشہور انسان کیوں نہ ہو, اگر وہ گھر میں اپنے کو مقید کر لے, قید کر لے, تو کچھ دنوں کے بعد عوام اسے بھول جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں اسے. کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نام کا بھی کوئی شخص ہے. اب کوئی یاد دلائے تو یاد آ جاتا ہے, ورنہ یاد نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمنامی موت ہے. توجہ ہے نا, گمنامی موت ہے اور شہرت حیات ہے. علماء نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ گمنامی اور موت سے بھی تعبیر کیا ہے اور شہرت کو حیات سے بھی تعبیر کیا ہے. تو آئیے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب بات موت کی آ رہی, چل رہی ہے. کیسے انسان مر جاتا ہے بھائی؟
انسان کو موت کیسے آ جاتی ہے؟ بیماری سبب بنتی ہے، توجہ رہے، بیماری سبب بنتی ہے کہ انسان کو موت آ جائے۔ اب بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اگر غذاؤں میں توجہ ہے اعتدال ختم ہو جائے، بیلنس خراب ہو جائے غذاؤں میں، تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر غذاؤں میں اعتدال بیلنس بگڑ جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور اگر مزاج میں بیلنس بگڑ جائے تو موت آ جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب انسان بیمار پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک طبیب بھی آیا۔ سنیے، چھوٹی سی بات ہے لیکن کام کی ہے۔ ایک طبیب بھی ساتھ ساتھ میں چلا آیا ہجرت کر کے۔ اسے دیکھا کہ اکثریت اب مدینے میں آ گئی ہے تو چلو یہی مطب کھول دو اپنا، تو اس نے وہاں پر ایک مطب کھول دیا۔ اب وہ بیٹھا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی پیشنٹ نہیں ہے، کوئی مریض نہیں ہے۔ 2 مہینہ گزر گیا، کوئی پیشنٹ نہیں، کوئی مریض نہیں ہے۔ 3 مہینے میں جھنجھلا گیا، کہ لگا مطب کھولا ہے، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں پڑ رہا یہاں پر۔ پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، کہ لگا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں 3 مہینے سے مطب کھول کے بیٹھا ہوں، ایک بھی پیشنٹ ہمارے یہاں آ نہیں رہے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو جو چیزیں بتائی ہیں اگر وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو قیامت تک بیمار نہیں پڑنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم لوگ بیمار پڑ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ اگر غذاؤں میں بیلنس بگڑ جائے تو انسان بیمار پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں 4 ایسی شخصیات کی بیماری بتاؤں آپ کو، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول ایک دن بیمار پڑ گئے، ایک دن علی بیمار پڑ گئے، ایک دن حضرت زہرا بیمار پڑ گئیں، توجہ رہے، ایک دن حسنین بیمار پڑ گئے۔ ہے تاریخ ایسی کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ لوگ بیمار پڑے کہ نہیں پڑے؟ تو ابھی تو میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر غذاؤں میں بیلنس بگڑ جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ رسول کیسے اپنی غذاؤں میں بیلنس نہیں رکھے گا جو امت کو سکھا رہا ہے اور امت اس پر عمل کر رہی ہے اور صحت مند ہے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مولائے کائنات جن کے پوری طب کی کتاب موجود ہے، ان کے ہاں کیسے بے اعتدالی ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو غذاؤں کے بیلنس نہ ہونے کے سبب، اور وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو مصلحت پروردگار ہوتی ہے، الہی مصلحت ہوتی ہے، اس کے لیے بیمار پڑتے ہیں۔ جلدی میں وہ موقع یاد دلا دوں۔ بھئی پیغمبر اسلام ایک دن اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بیمار ہے کہ نہیں ہے؟ بیمار ہے نا؟ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، جسم بھی عربی ہے، بدن بھی عربی ہے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا انی اجدو فی جسمی ضعفا، میرے جسم میں ضعف ہے، نہیں کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا۔ اب ایک لغت ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیے، وہ فرق بتاتی ہے کہ 2 لفظوں میں فرق کیا ہے۔ تو جب جسم اور بدن کا فرق محسوس کریں گے تو پتا چلے گا گردن سے لے کر پیر تک کو بدن کہتے ہیں، توجہ رہے میرے عزیزو، اور سر سے لے کر پیر تک کو جسم کہتے ہیں۔ رسول نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے، دماغ میں ضعف نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ انی اجدو فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمانی، میری چادر لے آؤ۔ اچھا، اب مصلحت کیا ہے؟ کیوں بیمار ہو گئے؟ آئے، چادر لیا، اوڑھا، لیٹ گئے۔ اب وہ تمام باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسن تشریف لائے، پھر امام حسین تشریف لائے، توجہ ہے، پھر مولا کائنات تشریف لائے، پھر صدیقہ کبریٰ تشریف لائی۔ سب لوگ آ گئے، سب چادر میں جمع ہو گئے، سب چادر میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے،
اللہ کا پیغام لے کر کے، اور انہوں نے وہ پیغام چادر کے اندر سنا دیا۔ تو اب اللہ نے رسول کو بیمار کیوں کر دیا؟ مصلحت یہ تھی کہ جب رسول بیمار ہوں گے تو بیٹی کے گھر جائیں گے، جب بیٹی کے گھر جائیں گے تو چادر اوڑھیں گے، جب چادر اوڑھیں گے تو حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، علی آئیں گے، فاطمہ آئیں گے، جب پنجتن پاک آ جائیں گے تب میں بتاؤں گا یہ وہی اہل بیت ہیں جن سے رزق کو دور کیا گیا، یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ نے رزق کو دور کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ جمع نہ ہوتے تو آیت تطہیر نازل نہ ہوتی۔ توجہ ہے، اس مصلحت کے تحت رسول بیمار ہوئے۔ اب مولا کائنات کی طرف آ جائیے۔ خیبر کا معرکہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، مجھے خیبر نہیں پڑھنا، لیکن یہ ہوا یہ کہ جب آخری دن پیغمبر اسلام نے علی کو آواز دی کہ علی کہاں ہے، توجہ، تو کہا بیمار ہیں۔ اچھا، لوگ خوش بہت ہو گئے تھے کہ علی بیمار ہو گئے ہیں، لوگ خوش تھے کہ علی بیمار ہیں، آج اس مارکے میں علی تو نہیں آئیں گے، ہم ہی لوگ کا نام رہے گا، یا تمہارا یا ہمارا یا ان کا یا ان کا۔ کہا نہیں، آج علی نہیں آئیں گے، توجہ رہے، آج علی نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آشوب چشم ہے، آنکھ اٹھ آئی ہے بالکل سے۔ اچھا، تو یہ غزاؤں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ مصلحت پروردگار ہے۔ علی کو گھر میں رکھا اور رسول سے کہا اب بلاؤ تم، اے علی، علی کو بلاؤ۔ لہٰذا اب جب کہا آشوب چشم ہے تو اب یہ لوگ منتظر ہوئے کہ دیکھیں رسول کہتے کیا ہیں۔ رسول نے کہا اچھا بلاؤ آشوب چشم ہے، تب بھی بلاؤ علی کو۔ جب میرے مولا لائے گئے تو یہ میرے مولا کے جملے ہیں، میرے مولا کہہ رہے تھے زمین میں کیا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے لعاب دہن لیا اور علی کی آنکھوں میں لگایا، علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، توجہ، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، سب کچھ دیکھنے لگے، کوئی دقت نہیں ہے، علی اب جاؤ۔ تو اللہ کی مصلحت یہ تھی، توجہ رہے میرے عزیزو، اللہ کی مصلحت یہ تھی اگر علی کے آشوب چشم نہ ہوتا تو علی کو رسول کے ساتھ خیبر میں رہنا پڑتا۔ کل کا بے دنایت مورخ لکھ دیتا کہ بھائی علی بھی علم لینے کے چکر میں تھے، لہذا اللہ نے کہا نہیں، علی آشوب چشم کر دیں گے، گھر میں رہو۔ ارے علی کو فتح خیبر کی ضرورت نہیں ہے، خیبر کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ شہزادی کونین بیمار پڑی، یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی کوئی ایک تقاضا اپنے شوہر سے نہیں کیا، کوئی ایک چیز اپنے شوہر سے طلب نہیں کیا، لیکن بہت پوچھنے کے بعد جب مولا کائنات نے بہت اصرار کیا تو کہا یا علی اگر مل سکے تو ایک انار لے آئیے، شہزادی بیمار ہیں، ایک انار لا دیجئے۔ اچھا، وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی یہودی کے گھر میں باہر سے انار آیا ہوا تھا، دوسرے ملک سے انار آیا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، میرے مولا نے قیمت دی اور وہ انار لیا اور لے کر چلے بیت الشرف کی طرف، توجہ رہے، بیت الشرف کی طرف لے کر چلے۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ چلے تھے کہ ایک مرتبہ سامنے سے کوئی فقیر آ گیا، اس نے ہاتھوں کو بڑھا دیا، کہا یا علی اللہ کی راہ پہ کچھ دے دیجئے، میں بیمار ہوں۔ میرے مولا نے آدھا انار چھیلا اور آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا اسے دے دیا۔ اس نے آدھا کھایا، اس کو کچھ قوت محسوس ہوئی، کہنے لگی یا علی اگر آدھا اور دے دیتے، توجہ رہے میرے عزیزو، بھائی وہ علی نہیں ہے جس سے کچھ مانگا جائے اور وہ دے نہ دے، دے دیا، اچھا یہ بھی لے جاؤ۔ اب سر کو جھکایا، بیت الشرف کی طرف چلے، توجہ رہے میرے عزیزو، بیت الشرف کی طرف گئے، ابھی گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک تشت میں بڑے بڑے 10 انار رکھے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے، آپ ہی نے تو بھیجا ہے، یہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یعنی خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ اگر ہماری راہ میں ایک خرچ کرو گے تو ہم بدلے میں تمہیں 10 عطا کر دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔
ایک صلوات مل جل کے پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے؟ تو شہزادی کا علاج یہاں ہو رہا ہے، انار سے ہو رہا ہے، وہ بھی جنت کا انار کھا رہی ہیں شہزادی. حسنین بیمار پڑے، روزے کی نذر مانی گئی، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، روزے کی نذر مانی گئی اور روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور آخر میں سورہ نازل ہو گیا، سورہ حلاتا نازل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسنین کا بیمار ہونے کی مصلحت یہ تھی کہ اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو سورہ حلاتا نازل نہ ہوتی. غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا یہ لوگ بیمار مصلحتاً ہوا کرتے تھے. اگر غذا کے ڈس بیلنس ہو جانے کے سبب یہ بیمار ہوتے تو یہ طبیب کے پاس جاتے، در زہرا پہ نہ آتے. یہ طبیب کے پاس جاتے، در زہرا پہ نہ آتے. لیکن پیغمبر اسلام کا در زہرا پہ آنا بتاتا ہے کہ یہ غذاؤں کے سبب بیمار نہیں ہوئے ہیں بلکہ مصلحت کے سبب بیمار ہوئے. آئیے پھر آیت کی طرف چلوں، بس آخری مرحلے سے قریب ہو رہا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، موت بھی مخلوق اور حیات بھی مخلوق، یعنی اللہ نے اسے پیدا کیا، ہم لوگ بھی مخلوق ہیں. تو جو موت و حیات کے بعد پیدا ہوا ہے اس پر تو موت و حیات کا مسئلہ لاگو ہوگا، لیکن جو ان سے پہلے پیدا ہوا ہے، جو موت و حیات سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، اس پر موت و حیات کا قانون لاگو نہیں ہوگا. میں یہ سوچتا ہوں، میں اپنے اعتبار سے یہ سوچتا ہوں، بھئی موت و حیات کے بعد جو آیا ہے اس پر یہ قانون نافذ ہوگا، لیکن جو موت و حیات سے پہلے پیدا ہوا ہے اس پر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا. اس کا مطلب رسول ابھی موجود ہیں، علی ابھی موجود ہیں. اگر یقین نہ ہو تو گلدستہ اذان پہ جو اذان ہوتی ہے مؤذن کے جملے یہ ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں. اگر تھے کا معاملہ ہوتا تو دوسرا ہوتا، لیکن ہیں، اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ ظاہری طور سے ہمارے آنکھوں سے روپوش ہو گئے. ایک دلیل اور بھی ہے جو میرے خیال سے اس سے شاید محکم دلیل ہو، اور وہ دلیل یہ ہے کہ 13 معصومین میں سے آپ بتائیے کہ کوئی معصوم کی طبیعی موت ہوئی ہو، انتقال طبیعی ہوا ہو، بتا دیئے کسی ایک معصوم کا نام لیجئے. 13 میں سے کسی کا نام لیجئے کہ دنیا میں طبیعی موت سے دنیا سے چلے گئے. نہیں، زیادہ تر کو زہر دیا گیا یا شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا، تبھی یہ دنیا سے گئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تبھی یہ دنیا سے گئے ہیں جب انہیں شہید کیا گیا یا زہر دیا گیا. اچھا، تو اب اللہ نے 14ویں معصوم کو پردہ غیب میں رکھ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں سے انہیں دور کر دیا، یہ آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور کل قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو بھی زہر نہ دیا گیا ہوتا، توجہ ہے نا میرے عزیزو، اگر ان کو بھی زہر نہ دیا گیا ہوتا تو وہ بھی شاید زندہ ہوتے. الذی خلق الموت والحیات. ظاہری طور سے یہ ہمارے آنکھوں سے روپوش ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اور نظر وہی رکھتا ہے جو حیات والا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور بات یہاں تک آ گئی ہے تو سنیں، کل رات میں مطالعہ کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک تربیت کا وقت ہوتا ہے. 40ویں کی مجلس ہوئی، تیجے کی مجلس ہوئی، 7 کی مجلس ہوئی. بعض لوگ کسی سے پیسہ لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، قرض کے طور پر لے لیتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں، پھر واپس نہیں کرتے. انہیں ذرا توجہ دینی چاہیے اس واقعے کے اوپر. بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک شخص مولائے متقیان امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا
ایک شخص تھا، اس کے پاس میں نے 1000 دینار رکھ دیے تھے اور وہ مر گیا. اب اس کے بیٹے کے پاس گئے ہیں اور ہم تقاضا کر رہے ہیں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی پیسہ ہمارے والد صاحب لکھ کے بھی نہیں رکھ گئے ہیں، کہیں رکھ کے بھی نہیں گئے، ہم کہاں سے دے دیں تمہیں؟ توجہ رہے، کہاں سے دے دیں؟ کچھ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں. مولا مجھے اس پیسے کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ کچھ کیجئے کہ مل جائے. مولا نے کہا اچھا ہم تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، چلو میرے ساتھ. مولا آئے، اس نوجوان کو ایک جگہ پر بلوایا، اس نوجوان سے پوچھا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں دے دیتے ہو؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. اب توجہ سے سنیں، میرے مولا نے کہا اچھا جا فلاں پہاڑی کے پیچھے جا، وہاں تجھے کچھ کتے ملیں گے، کچھ کتے، جو سب سے قبیح کتا ہوگا اس سے پوچھنا کہ وہ سامان کہاں رکھا ہوا ہے، وہ پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے. اب یہ نوجوان گیا، اس جگہ پہنچا، دیکھا وہاں کئی کتے تھے، اس میں جو سب سے قبیح کتا تھا اس سے سوال پوچھا. اس نے بڑے فصیح انداز میں جواب دیا، توجہ رہے، بڑے فصیح انداز میں جواب دیا کہ فلاں فلاں دیوار کے نیچے وہ پیسہ دبا ہوا ہے، اسے نکال کر دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم برزخ میں اس شخص کی صورت کتے جیسی ہو گئی ہے. یہ علی کی قدرت کا عالم دیکھیے، علی چاہتے تو اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے، لیکن علی نے برزخ کے پردوں کو ہٹا کر بتایا کہ علی کی قوت کا اندازہ لگاؤ. برزخ کے پردوں کو ہٹا دیا کہ جا کر دیکھو اپنی نظروں سے. اور خدا کی قسم جب جا کر اس نے دیکھا تو وہ کتا ہی تھا، لیکن اس سے خطاب کیا، اور جب اس نے بتایا تو پھر واپس گھر پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہاں سے پیسہ نکالا اور دیا ہے. یاد رکھیے، یہ جو آپ اعمال یا ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں دنیا میں، یہ سب اپنا عمل مجسم کر رہے ہیں، اور یہ برزخ میں ہمیں جواب دینا ہے. اس کا برزخ 1-2 دن کی نہیں ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ بس 2-4 دن میں چھوٹ جائیں گے. بہت طویل ہونے والی ہے برزخ. جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک برزخ چلتی رہے گی. بس میرے عزیزو، ایک چھوٹا سا عمل میں بتانا چاہ رہا ہوں مرحومین کے لیے خاص کر کے، اور بس ربط مصائب اور آپ کی زحمت تمام. اور میں خواہش کروں گا آپ حضرات سے کہ اس عمل کو حتماً اپنے مرحومین کے لیے انجام دیں. اگر الگ الگ انجام دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مصطفی جاتق امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے لے تو خدا وند عالم اس مرحوم کے قبر پر فرشتوں کو معین کرے گا جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے. یعنی آپ ایک مرتبہ عمل کریں گے اور قیامت تک کے لیے ان مرحومین کو فائدہ ملتا رہے گا اور آپ کو بھی فائدہ ملتا رہے گا. عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صلوات 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر 1 الحمد پڑھ لیجئے، 7 انا انزلنا پڑھ لیجئے، اور 4 قل پڑھ لیجئے، اور 3 آیت الکرسی پڑھ لیجئے. پھر سے میں بتا دوں، 3 صلوات پڑھ لیجئے، 1 الحمد پڑھ لیجئے، 7 انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھ لیجئے، 4 قل پڑھ لیجئے، اور 3 آیت الکرسی پڑھ لیجئے. پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے اس کا ثواب مرحوم کو اہل بیت کے صدقے میں عطا کر دیجئے. انشاءاللہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم فرشتوں کو معین کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں گے اور عبادت بھی کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد وآل محمد. بس میرے عزیزو، مجلس چہلم ہے، بیٹوں نے اپنے والد کا چہلم منایا. بڑا ہی دکھ کا مقام ہوتا ہے جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. بڑا ہی عجیب و غریب مقام ہوتا ہے جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو، جب کبھی بھی کسی بھی جنازے کو دیکھتا ہوں، جب کبھی بھی کسی انتقال کی خبر سنتا ہوں تو دل کربلا کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہائے میرا مظلوم امام،
جس کو نہ غسل مل سکا، نہ کفن، اور نہ امام دفن ہو سکے جلدی. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. ہاں یہ ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں. جب یہ قافلہ مدینے تک پہنچا ہے تو امام علیہ السلام نے، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ بشیر اس قافلے کو مدینے کے باہر روک دے، ہمیں یہاں اتار دے، اور جا کر کالا پرچم لے اور مدینے میں جا کر خبر کر دے کہ ہم آ گئے ہیں. ہاں پہلے نوحہ پڑھنے والے عابد بیمار ہیں، سید سجاد ہیں جنہوں نے نوحہ پڑھا ہے. ہاں کالے خیمے نصب کیے گئے، سیاہ خیمے لگا دیے گئے، بیبیاں خیموں میں بیٹھ گئیں. میرے عزیزو ایک مرتبہ سیاہ علم لے کر بشیر ابن جزلم چلا. مدینے والو حسین قتل کر دیے گئے، اے مدینے والو حسین مارے گئے، اے مدینے والو عباس قتل کر دیے گئے، اے مدینے والو علی اصغر مارے گئے. ارے ایک مرتبہ یہ آواز دیتے دیتے بشیر ابن جزلم آگے بڑھے. مقتل کہتا ہے کہ ایک در کھلا، ایک محجبہ بی بی باہر نکلی، عصا کا سہارا لے کر اور آگے آئی. پوچھنے لگی بشیر کس کے شہادت کی خبر دے رہا ہے؟ بشیر کہتا ہے حسین کے شہادت کی خبر دے رہا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ معظمہ پوچھتی ہے، وہ بی بی پوچھتی ہے اے بشیر کیا حسین مار دیے گئے؟ کہا ہاں حسین مار دیے گئے. ایک جملہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ جب حسین مارے گئے تو میرا عباس کہاں تھا؟ جب حسین مارے گئے تو میرا عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ بھی جواب ملتا کہ نجف کا رخ کیا، اے والی و وارث، ارے آپ دیکھ رہے ہیں میرا حسین مار دیا گیا. اے میرے والی و وارث میرا حسین مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ بھی بی بی کچھ کہتی کہ بشیر کہنے لگا اے بی بی عباس جب تک زندہ تھے کسی میں جرت نہ تھی کہ نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا. بس میرے عزیزو ایک مرتبہ وہ ماں بقی کی طرف گئی، جنت البقی میں پہنچی، 4 قبروں کے نشان بنائے اور اسے مٹا دیا، اور ایک قبر کا نشان بنایا اور آواز دی اے میرے بچوں تمہیں نہ روؤں گی، ارے تم پر گریہ کرنے کے لیے میں زندہ ہوں. ارے پہلے میں اپنے حسین کا ماتم کروں گی جس پر رونے کے لیے اس کی ماں زندہ نہیں ہے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں بشیر آگے بڑھا، خبر سناتا جا رہا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے جا رہے ہیں، لوگ گھروں سے سر و سینہ پیٹتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں. مقتل کہتا ہے کہ یہ خبر ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے سن لی کہ حسین مار دیے گئے. ایک مرتبہ جا کر چچا کا شانہ ہلایا، اے چچا لیٹے کیوں ہے؟ میرا بابا مار دیا گیا. اے چچا میں یتیم ہو گئی، اے چچا قافلہ باہر رکا ہوا ہے. بس ایک مرتبہ یہ لوگ جلدی قدموں کو بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ وہاں تک پہنچے، اور جب قیمے میں پہنچے تو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے. ہاں مقتل کہتا ہے فاطمہ صغرا جلدی تمام بیبیوں کی گود دیکھ رہی تھی. زینب نے پوچھا کہ صغرا کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہنے لگی ارے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں، میرا ننھا علی اصغر کہاں ہے؟ اور ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے لال اب اسے تلاش نہ کر، اصغر کربلا میں سو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. محمد حنفی آگے بڑھے، امام سجاد سے گلے ملنا چاہا. ایک مرتبہ جیسے ہی آغوش میں لیا اور چاہا کہ تھوڑا سا امام کو کلیجے سے لگا لے، امام کی چیخ نکل گئی. اور ایک مرتبہ پوچھنے لگے مولا ایسا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ آبا کو ہٹا کر دکھایا، اے چچا یہ دیکھیے یہ کیسے زخموں کے نشان میرے گلے میں ہے. ارے توق پہنے ہوئے تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے تھے. اجرکم اللہ.
اب یہ قافلہ جب لوگ آ گئے تب مدینے میں داخل ہوا. کس شان سے داخل ہوا؟ سید سجاد نوحہ پڑھ رہے ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں. سید سجاد نوحہ پڑھ رہے ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ روضہ رسول پہ پہنچے یہ لوگ، جناب زینب بھی پہنچی، بین شروع کیا، نانا ہم واپس آ گئے نانا، ارے تیرے حسین کو کربلا میں چھوڑا ہے نانا، اے نانا گھر اجڑ گیا، اے نانا ارے حسین کے بچے مارے گئے، اے نانا سب شہید کر دیے گئے. مقتل کہتا ہے ابھی زینب بین کر کے یہاں سے اٹھی، اب بقی کی طرف چلی، دوڑتی ہوئی ایک قبر پر جا کر زینب گر گئی. اے اماں، ارے تمہاری زینب آئی ہے. اے اماں، جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سوغات سفر ساتھ لاتا ہے. اے اماں، میں بھی سوغات سفر لائی ہوں، بس حسین کا خوبرا کرتا اٹھایا، ارے قبر پر رکھ دیا. اے اماں، تمہارے لال کا کرتا لائی ہوں. اے اماں، اسے ان للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل یا ارحم الراحمین. جب مصائب سید الشہداء بیان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں تو خداوند عالم استجابت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر در حسین سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے. آئیے ہم سب میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات مل جل کے آمین کہیں. پروردگار عالم، ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ کرامت فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیمار کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض کو قرض سے سبکدوش فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما، ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مرحوم سید عطا حسین ابن سید فدا حسین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ان کے پاسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان علی حیدر کرار مصروف عزا و مصروف عبادت ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ہمارے والی و وارث ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید عطا حسین رضوی ابن سید فدا حسین رضوی کو اصال فرما دیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد. صلی علی یا حسین، 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 یا حسین. جہاں میں قبر گئی اکبر.
برچھی کی نوک سی نئے اخبار کے ساتھ ساتھ برچھی کی نوک سی نئے اخبار کے ساتھ ساتھ دل میں پوپی کے ماں کے جگر میں اتر گئی شان کٹے تو ہے مت عباس تے وہی شان کٹے تو ہے مت عباس تے وہی مست سجب چدا تو قیامت گزر گئی بے شیر سے گلے جو ملا اور ملاقاتیں ہوٹوں پر ایک موج تبسم بکھر گئی دربار میں یزید کے زینب پر نثار دربار میں یزید کے زینب پر نثار جی تو نہ چاہتا تھا کہ جائے مگر گئی کاش کربلا میں ہوا ایک شام میں کاش کربلا میں ہوا ایک شام میں زندان میں سکینہ معصوم مر گئی سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا زینب کے فرق پاک سے چادر اتر گئی خوابوں میں دل نہیں ہے بیاں کیا کرے نہال خوابوں میں دل نہیں ہے بیاں کیا کرے نہال قاسم کی لاش پر جو قیامت گزر گئی
ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبی ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہیدان کربلا، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث شیعۃ زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسعال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔